السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں، دجال کو جو لوگ اپنا مسیحا مانتے ہیں، ان کا نام یہود ہے۔ یہود پتہ نہیں دجال کے انتظار میں کتنی صدیاں گزار چکے ہیں، اور یہود کے نزدیک ایک کیلنڈر نکلتا ہے جس کا نام گوڈ کیلنڈر ہے، یعنی خدائی کیلنڈر، اور آج کے یہود اس کیلنڈر ہی کے حساب سے چل رہے ہیں، اور اس کیلنڈر کو آج تقریباً 5777 سال گزر چکے ہیں۔ اور یہود سب سے زیادہ اس تاریخ کو عظمت والی تاریخ اور فضیلت والی تاریخ سمجھتے ہیں جس تاریخ میں 3 مرتبہ 7 آتا ہے، جیسے 5777، اور اسی تاریخ کے حساب سے وہ آج کے یہود اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی تاریخ کے مطابق تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس تاریخ کی نشاندہی ان کے بڑوں نے کی تھی، ان کی کتابوں نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے یہود وہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آج کے یہود ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی غلامی کا طوق پہنانے کے لیے جو کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ آئندہ کریں گے، یہ ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے۔ ہمیں کہاں وقت ملتا ہے ان ساری چیزوں کے پڑھنے کا اور ان ساری چیزوں کے سننے کا؟ اگر کوئی عالم یا کوئی مولانا صاحب یہود کی نافرمانیوں کے متعلق اور یہود کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دی گئی سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ آج کل کے مولوی مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہودیوں نے ہمیں کس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے اور کس طرح ہمیں آپس کی لڑائیوں میں مصروف کر رکھا ہے۔ بہرحال یہود اپنے مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ انتظار عن قریب ختم ہونے والا ہے۔ جو آسمانی کتابیں، جو مقدس کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اگرچہ رد و بدل ہو گئی ہیں، وہ کتابیں اگرچہ بدل دی گئی ہیں، ان کتابوں کی شکل و صورت اگرچہ بگاڑ دی گئی ہے، لیکن ان کتابوں کی جو باقیات ہے، تورات میں، یہود کی مقدس کتابیں، تلمود میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ اور بائبل وغیرہ میں، ان ساری کتابوں کی آیات اور ان ساری کتابوں کی عبارات کے مطابق دجال کے آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور یہودیوں کے بڑوں نے ان کو بہت ساری پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں اس دنیا کے اندر کیا کیا کرنا ہے اور تمہیں اس دنیا کے اندر کیا کیا کارنامے کو انجام دینا ہے۔ آج کے یہود وہی ساری تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دجال کی آمد کے متعلق یہود کی کتابوں میں اور یہود کے بڑوں کی جانب سے جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں، ان بشارتوں میں سے ایک بشارت تو یہ ہے کہ اگر تم اپنی نگاہوں کے سامنے اور اپنے دروازے پر اپنے مسیحا کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے گلے میں اپنی غلامی کا طوق ڈالنا پڑے گا، ساری دنیا کے اندر اپنی حکومت قائم کرنی پڑے گی، تب جا کر تمہارا مسیحا نکل کر آئے گا۔ بہرحال دجال کی آمد کے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں اور یہودیوں کی کتابوں میں بہت ساری بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان بشارتوں اور ان علامات میں سے چند علامتیں اور چند بشارتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نمبر 1، دجال کی آمد کے متعلق یہودیوں کی کتابوں میں اور یہودیوں کے بڑوں کی جانب سے جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی بشارت یہ ہے کہ تمہارا مسیحا اس وقت اتر آئے گا جب ساری دنیا کے یہود اسرائیل کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے 76 سال پہلے 1948 ہی سے اسرائیل کے اندر جمع ہونے کا کام شروع کر دیا ہے۔ نمبر 2، دجال کی آمد کے متعلق یہودیوں کی کتابوں میں جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں، دوسری بشارت یہ بیان کی گئی ہے کہ دجال تمہارے سامنے اس وقت نکل کر آئے گا جب فلسطین اور اسرائیل کے اندر انجیر کے درخت اگنے لگیں گے اور وہ درخت پھل دینے لگیں گے۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج سے تقریباً 1800 سال پہلے فلسطین اور اسرائیل کے اندر انجیر کے درخت کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن اب اسرائیل
اسرائیل اور فلسطین کے اندر انجیر کے درخت بھی اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے۔ اسی بشارت کے متعلق ان کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب وہ درخت انجیر کے درخت اگ کر پھل دینے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نمبر 3، دجال کی آمد کے متعلق یہودیوں کی کتابوں میں جو بشارتیں بیان کی گئی ان میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ جب تمہارے یہاں ایک گائے لال بچیا جنم دے اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ کسی نے اس کو اپنی ملکیت میں بھی نہ رکھا ہو اور نہ کسی نے اس سے کوئی کام کروایا ہو، اور تم جوانی میں اس لال بچیا کو قربان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس لال بچیا کی راکھ ڈال دو تو تمہارا مسیحا نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اور چند سالوں پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اسرائیل کے اندر یہودیوں کے درمیان ایک گائے نے لال بچے کو جنم دیا اور یہودیوں نے اس کی بھرپور حفاظت بھی کی اور اس کو قربان بھی کر دیا۔ تو دجال کے آنے کی تیسری نشانی اور تیسری علامت ان کی کتابوں میں یہ بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4، دجال کی آمد کے متعلق یہودیوں کی کتابوں میں جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے، اور اسی نشانی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو آج یہود فلسطین اور غزہ کے اندر معصوم مسلمانوں کے خون کو ندیاں کی طرح بہا رہے ہیں، یہ اسی نشانی کو پورا کرنے کے لیے تاکہ ہمارا مسیحا جلد نکل آئے اور پوری دنیا کے اندر ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ اور وہ بشارت، وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہو، جو عبادت گاہیں تمہاری منہدم کر دی گئی ہوں، وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اور عبادت گاہ کو ختم کرنے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جہاں پر مسجد اقصی ہے، جس کو روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد اقصی کا کام شروع کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے مسجد اقصی کو پائے تکمیل تک پہنچایا جنات کے ذریعے سے، جنات کی مدد سے۔ اور اسی مسجد اقصی کے پاس ایک ہیکل تھا، ایک قلعہ تھا، یعنی ٹیمپل، جس کو انگلش میں ٹیمپل کہتے ہیں۔ اس قلعے کو، اس ہیکل کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ وہ ہیکل اس زمانے کی پارلیمنٹ تھی، اور اس زمانے میں جو سارے اہل ایمان یہود تھے ان کی عبادت کا وہ قلعہ، وہ ہیکل مرکز تھا۔ پہلے یہودیوں کو ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی عبادت گاہیں مخصوص ہوا کرتی تھی۔ یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جہاں زمین پاک و اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہاں عبادت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن یہودیوں کو یہ اجازت نہیں تھی، ان کی عبادت گاہیں مخصوص ہوا کرتی تھی۔ تو وہ ہیکل سلیمانی ہی ان یہود کی عبادت کا مرکز تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہود کی فطرت ہی میں شروع سے خرابی رکھی ہوئی ہے، شروع سے ہی انہوں نے انبیاء اور رسولوں کو شہید کیا، قتل عام اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئی، حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان یہود بے بہبود پر ایک ایسے ظالم جابر حکمراں کو مسلط کیا گیا جس نے ان یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ان کے قتل اور ان کا قتل عام کیا، اور وہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو توڑ پھوڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ صرف دیوار کے علاوہ، چند چیزوں کے علاوہ ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا۔ پھر کئی صدیاں گزری، کئی سو سال گزرنے کے بعد ایران کے اندر یہودیوں کا ایک ہمدرد پیدا ہوا جس کا نام خسرو تھا۔ اس نے دوبارہ اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرایا اور وہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کے سپرد کر دیا۔ پھر کئی سو سال گزرے تو ہرکیولس پیدا ہوا، جس کو عربی زبان میں اور اردو زبان میں ہرقل اعظم کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے یہودیوں کے اوپر اٹیک کیا، یہودیوں کے اوپر حملہ کیا اور اس ہیکل سلیمانی کو بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا
اور اس ہیکل سلیمانی کو ایسا توڑا کہ اس کے نام و نشان تک کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو نایاب تھی، مثلا تابوت سکینہ، اس کے اندر بہت سارے پچھلے انبیاء اور رسولوں کے تبرکات تھے۔ مثلا اس تابوت سکینہ یعنی اس صندوق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی لاٹھی بھی تھی۔ یہود اس صندوق کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اس کو سامنے رکھ کر جب یہود دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اس صندوق کی برکت سے، اس تابوت سکینہ کی برکت سے اس جنگ کے اندر یہودیوں کو فتح عنایت فرماتے تھے۔ اس تابوت سکینہ کو بھی ہرقل اعظم نے غائب کر دیا، ختم کر دیا، اور جو ٹیمپل تھا ہرقل اعظم نے اس کو بالکل منہدم کر دیا۔ لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس مسجد اقصی کو عیسائیوں کے قبضے سے، عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کروایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کا وہ مقدس مقام رہی۔ ہاں درمیان میں یہودیوں کے قبضے میں مسجد اقصی چلی گئی تھی، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسجد اقصی مسلمانوں کا مقدس مقام بن کر رہ گیا۔ لیکن وہ جو ہیکل سلیمانی تھی جس کو ہرقل اعظم نے بالکل نیست و نابود کر دیا تھا، اس ہیکل سلیمانی کے متعلق یہودیوں کی کتابوں میں یہ بشارت تھی کہ جس دن وہ ہیکل سلیمانی تیسری مرتبہ تعمیر ہوگا تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا نکل کر آ جائے گا، جس کے لیے یہود بے بہبود تقریباً 76 سال سے فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں، اور اس ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کتنی سرنگیں کھود رکھی ہیں۔ اور یہود بے بہبود اپنی تحقیقات اور اپنی ریسرچ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں اس وقت ہمیں مسجد اقصی کا پیلا گنبد نظر آتا ہے، جس کو عربی زبان میں قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ ان یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پیلے گنبد ہی کے نزدیک ہمارا ہیکل تھا، ہمارا ٹیمپل تھا۔ تو اب یہودیوں کے لیے نہایت ضروری ہے، اور جس کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، کہ اب مسجد اقصی ہی کو شہید کر دیا جائے۔ نمبر 5، دجال کی آمد کے متعلق یہود کی کتابوں میں جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ جب یروشلم کے اندر سارے یہودیوں کی حکومت کا سینٹر ہوگا تو اس دن تمہارا مسیحا نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت کے اندر یروشلم کے اندر امریکی ایمبیسیاں قائم کر دی، امریکی سفارت خانے قائم کر دیے، اور یہودیوں کے سفارت خانے بھی قائم کر دیے۔ تو دجال کی آمد کے متعلق یہود کی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے زیادہ تر نشانیاں 95% نشانیاں واضح ہو گئی ہیں۔ اب ان نشانیوں کے اندر کتنی سچائی نہیں ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن ہم آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہود ان بشارتوں کو پورا کرنے کے لیے کس طرح تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی عالم اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسی کے اوپر ہمیں اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔